راضی رہے بس اسی طرح اگر آپ سنتے رہیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. اور میری عادت ہے کہ میں قطع سے آغاز کرتا ہوں اپنے کلام کا، چاہے وہ مجلس ہو چاہے محفل ہو چاہے کوئی تقریب ہو علی محمد علی عثمان ثنا کی، تو قطع سے آغاز کرتا ہوں. اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے سننا کتنا ہے. تو سننا ہے، سن نہیں ہونا ہے. سن جو ہے وہ ہمارے یہاں کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو یہ ایسا ذکر ہے کہ یہ مردے کو جلا دیتا ہے. تو میں 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں کہ عظمت جناب سیدہ کی، پھر انشاءاللہ کلام سناؤں گا. آپ کو جو ہوا ہے مجھے پیش کرتا رہا ہوں انشاءاللہ. ساتھیاں تھے، میں اور ان کے درمیان میں آپ کے درمیان قائم رہوں گا. 4 مصرع اور پیش کر رہا ہوں. اسی در سے رسد مانگتے ہیں، آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں. آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں. سنیں بطور خاطر کر رہا ہوں. آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں. پھر انبیاء ان سے تبارک کی سند مانگتے ہیں. انبیاء ان سے تبارک کی سند مانگتے ہیں. دنیا جس سے مدد مانگتی ہے وہ کس سے مدد مانگتا ہے؟ شعر پیش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں. کہ آل نبی کو چھوڑ کے مجھے حکم ہوا تھا اس 4 مصرعوں کا، تو میں بطور خاص پیش کرتا ہوں. شاید بوستان زہرا میں جب پڑھا تھا مسلسل تو وہاں ہی میں نے 4 مصرع پڑھے تھے، لیکن حکم ہوا تو میں پیش کرتا ہوں کہ آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے. دیکھیں آپ روحانی غذا مجھ سے لے رہے ہیں اور جسمانی غذا میرے بھائی دے رہے ہیں، تو توانائی آپ میں آتی رہے گی انشاءاللہ. گرم آپ ہوتے رہیں گے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ کو گرم رکھے گا انشاءاللہ. 4 مصرع جا کے سنیں، نوجوان سنیں گے اسے. بزرگوں سے دعا لیتا ہوں، بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ آل نبی کو چھوڑ کے، جنہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، ان کے لیے پیش کرتا ہوں. آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، نادا بغیر پھولوں کے کو جزدان لے، کہ نادا بغیر پھولوں کے جزدان لے گئے. بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ نادا بغیر پھولوں کے. یوں کہہ دوں کہ یہ گلدستہ سجا ہوا ہے لیکن یہ کوئی پکڑ کے نہیں کھڑا ہوا، یہ کسی میں لگا ہوا ہے. تو بطور خاص سن لیے کہ آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے. ارے کیا پائے تو رسول کے پہلو میں بیٹھ کر، کیا شرف و بوزر سلمان لے. نعرہ
गया जीरा चेहरा ठीक है दोमी हथ चुके दूजे ने छुट्टी नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए जी हाँ, सलामत रहें। यही हक़ है जश्न मनाने का। जश्न सुना नहीं जाता, आप मना रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। बस मैं जल्दी जल्दी कलाम पढ़ता हूँ और आपकी समात नज़र इंशाल्लाह एक कुछ नए मतालिब नए अशार के साथ पेश करूँगा। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तसल्ली से आपने सुनना है, मैंने बहुत पढ़ना है इंशाल्लाह, और हो सकता है मैं सारी रात पढ़ूँ, सुबह फजर में आवाज़ आप पढ़ें इंशाल्लाह, हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक मिज़ा है और ये मिज़ा जश्न में ही हो सकता है। जनाब सिद्धार्थ से हाज़िर हैं कि ज़माना खाक समझेगा जो रिफ़त फ़ातिमा की है। ज़माना खाक समझेगा जो रिफ़त फ़ातिमा की है, कि ज़माना खाक समझेगा जो रिफ़त फ़ातिमा की है। क्यों है कि नबी ताज़ीम करते हैं, नबी ताज़ीम करते हैं, वो ज़माना फ़ातिमा की है। ज़माना खाक समझेगा जो रिफ़त फ़ातिमा की है। अब सुनिए, पेश करता हूँ। सदा बने जो हासिले जन्नत, आपके लिए पढ़ता हूँ। बने जो हासिले जन्नत, वो फ़ातिमा की है। अरे सजा सजा किसकी जहन्नम है, अदावत फ़ातिमा की है। ज़माना खाक समझेगा जो रिफ़त फ़ातिमा की है। जैन भाई ने मुझे कहा था कि आपने खुल के पढ़ना है। खुल के पढ़ना पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ समझ रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मदा है जनाब सैयदा सलामुल्लाह की, तो सबसे बड़ा मुनकराने अहले बैत पे यही तमाचा है कि ज़िक्र हो रहा है। सबसे बड़ा तमाचा है, इससे बड़ा तबर्रा हो नहीं सकता। बीबी आप सबसे राज़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे पढ़ूंगा। लेकिन ये कलाम सुन लीजिए बीबी की अज़मत में कि ज़माना खाक समझेगा जो रिफ़त फ़ातिमा की है। सुने, पेश करता हूँ। यही आए है, यही अरे रिसालत फ़ातिमा की है, इमामत किस तरफ खाक समझेगा जो रिफ़त फ़ातिमा की है। आए क्या अज़मत है जनाब सैयदा की। हम फ़ातिमा तो अबूहा व वालिहा व बनुहा।
پروردگار نے حدیثی کے سامنے فرمایا. میں شعر پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد سنی عظمت سنی بی بی کی عظمت سنی پیش کر رہا ہوں. زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے. کیا عظمت ہے پیش کر رہا ہوں. پدر سید پسر سید شریک زندگی سید پدر سید پسر سید شریک زندگی سید. تو یوں کہیے کہ ہر رخ سے صدارت فاطمہ کی ہے. زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے. ابھی عباس بھائی نے شعر میں ذکر کیا فرشتوں کا, تو یہاں بھی ایک ذکر آ گیا اور اس کے بغیر ذکر ہو نہیں سکتا. اسی در پہ جو آیا اس در پہ آیا ہے, چاہے وہ غیر ہو اپنا ہو, اوپر سے آیا جہاں سے آیا وہ اس در پہ آیا. پیش کرتا ہوں کہ جس کے دینے پر آیتیں اترتی ہیں, کہ گھرانا ایسا کہ دیتا ہے تو آیتیں اترتی ہیں. اور ایک خاص پیش کرتا ہوں. وہ جس کو دیکھ کر سارے فرشتے ہاتھ پھیرائے, اے قسم ہے حلقہ کی وہ سخاوت فاطمہ کی ہے. زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے. صلوات صلی اللہ نعرہ حیدری. پاک بی بی کا ذکر نہ ہوتا تو جینے کا فائدہ نہ ہوتا, بے شک نہ فاتحہ ہوتی نہ درود ہوتا, ہر بندہ ہی مردود ہوتا. نعرہ حیدری. چلیے سن لیجیے, دو تین اشعار پیش کرتا ہوں, پھر میں نے اپنے مزاج کا نام پڑھنے اور آپ کے دلوں میں منتقل کرنے انشاءاللہ. کہ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے. فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے. فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے. پھر ارے دین کی کشتی بھون سے وہ بچارے جائیں گے. فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے. سنیے شعر پیش کرتا ہوں. اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح, اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح. پھر ایک تبسم میں اصغر جائیں گے. فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے. شعر پیش کرتا ہوں. قبلہ صاحب آ گئے ہیں اور قیامت پہ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور محب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے باوجود بلند صلوات. دیکھیے علامہ سید صاحب سے نقوی تشریف لے آئے
आपसे गुजारिश है कि आप उनको नेट जाने दीजिए, आगे आने दीजिए और सारे अब आप खड़े ना हो। बैठ हैं, इज्जत एहतराम जो है वो ज़ाहिर है हर हाल में है उनके लिए, उनको आगे आने दीजिए और खड़े अब आप जो है आपसे गुजारिश कर बैठते हैं, बड़ी मेहरबानी। सिकंदर जैदी साहब जो हैं वो अभी चूँकि अपना कलाम पढ़ रहे हैं, अभी एक दफ़ा नहीं कहिएगा, वो इख्तिताम पे नहीं आए, तो आपसे अब है कि मेरे सामने जो आवाज़ हैं आप बैठ जाओ। मैंने अभी आना भी नहीं है, अभी तो आगाज़ हुआ। मिंबर के नज़दीक आ गए अल्लामा साहब, तो अब आप जो हैं वो बैठ, बड़ी मेहरबानी, अब सलामत रहें, अपनी अपनी जगह पर रहें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तक अगर साहब मैंने अभी आगाज़ किया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैंने 2 कलाम पढ़ने हैं, अगर आप माशाल्लाह। बस इस कलाम का एक शेर पढ़ता हूँ और मैंने कलाम आपके साथ मिल के पढ़ना है। आपने मेरे साथ नहीं पढ़ना है, मैंने आपके साथ मिल के पढ़ना, और उसके बाद अब्बास हैदरी भाई मुझे एक लाइन दे गए हैं, मैं उसी लाइन पे रहूँगा इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त ले लूँगा। तो जो कलाम पढ़ रहा था उसके 2 शेर सुन लीजिए, फिर ये कलाम पढ़ता हूँ, उसके बाद कलाम और आपसे इजाज़त। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे। अब शेर सुनिए मौला गाजी अब्बास के दूर हुक्म था मुझे मौला गाजी अब्बास का जिक्र का, तो शेर सुन लीजिए कि तेरियां अब्बास की कहती थी फौज शाम से। अच्छा, छोटे बच्चों को बताऊं कि तेवरियां किसे कहते हैं? जब आपको गुस्सा आता है ना किसी अपने दोस्त पर, तो आपको आपके बलों ये माथे पे शिकन आ जाता है, बल आ जाता है, इसको तेवरियां कहते हैं। मौला गाजी अब्बास जब नहर पे पहुंचे तो क्या फरमाया है, शेर पढ़ता हूँ बतौर खान कि तेवरियां जाके सुनाए अब्बास की कहती थी फौज शाम से। क्या अरे पाके खैबर की दरिया उठाए जाएंगे चाहने वाला अगर शबीर। अच्छा देखिए, मैं किसी को नहीं कहता कि वो हाथ उठा के नारा लगाए या बैठ के नारा लगाए या खड़े होके नारा लगाए। नारा वही लगाता है जिसने गदीर में लगाया था। मुझे अब सुनिए, देखिए जब से हदीसी किस्सा का आगाज़ हुआ इस महफिल में, जब से लेके अब तक आप क्या कर रहे हैं? बीवी का जिक्र सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? किसी ने कहा है आपसे कि आप सुने? इसलिए सुन रहे हैं कि वो जिक्र कर रहा है कि जो ला शरीक है, और वही कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो एक मतला और चंद अशार सुनिए, जाग के सुनना, बिल्कुल ताज़ा और पहली मरतबा ये कलाम पढ़ रहा हूँ आपसे। बात भाई मौला आपको सलामत रखें, आप क़िबला के साथ ही आते हैं, उससे पहले मुलाकात हुई थी। मौला आपको सलामत, शेर पढ़ रहा हूँ। ये जो मद ज़हरा सुनाई हुई, ये जो मद ज़हरा सुनाई हुई है। क्यों सुनाई हुई? ये जो मद ज़हरा सुनाई हुई है, ये जो मद ज़हरा सुनाई हुई है। क्यों सुनाई हुई? ये कुरान में सारी आई हुई है। ये जो मद ज़हरा सुनाई हुई है, ये जो मद ज़हरा। शेर सुने पेश कर रहा हूं। अली का जहन्नुम का ईंधन, अली का जहन्नुम का ईंधन, के ये बात तुमने भुलाई हुई है। सुनाई हुई है, ये जो मद ज़हरा
ज़हरा। अशार तो अब आ रहे हैं, आपने सुनना है बतौर काम। ये मरहब पुकारा क्या कोई मर्द भेजो, ये मरहब पुकारा कोई मर्द भेजो, कि ये फौज सारी आजमाए। सारे मिलके बीवी का जश्न है, मिलके दुआ करते हैं ये जो मदहे ज़हरा। आपकी पसंद की बात आ गई है, और अगर पसंद हो तो मुझे तायद कर दिए कि मैंने बात सही की है। ये जो मदहे ज़हरा सुनाई हुई है, ये जो मदहे ज़हरा। किसी को ऊंट याद है? मैं पेश करता हूँ, अल्लाह साहब आपकी याद से पेश कर रहा हूँ। पुकारी ये जंगे जमल इस रोको, पुकारी ये जंगे जमल इस रोको, के ये घुटनी दिल मिलाए। ये जो मदहे ज़हरा सुनाई हुई है, ये जो मदहे ज़हरा सुनाई हुई है। आपके हुक्म पर पढ़ रहा हूँ ज़ैन भाई, शेर सुने पेश करता हूँ कि ओहद से जो भागे थे जाने बचाकर, ओहद से जो भागे थे जाने बचाकर, के उनकी बड़ी जग हंसाए। ये जो मदहे ज़हरा सुनाई हुई है, ये जो मदहे ज़हरा। फिर अलम का जिक्र आ गया है। जनाब सैयद आपको के हाथों को किसी का मोहताज ना करें। शेर पढ़ता हूँ, ज़ैन भाई का हुक्म था कि मौला गाज़ी अब्बास पढ़ना है, तो शेर आ गया तो मैं शेर पढ़ता हूँ। जब आप अलम की ज़ियारत करते हैं तो क्या लुत्फ लेते हैं, पेश कर रहा हूँ। ये लिपटी हुई है हवा जो अलम से, ये लिपटी हुई है हवा जो अलम से, ये जन्नत के बादलों से आई हुई है। ये जो मदहे ज़हरा बोल के मुंह बोल के अली हक नारे ये हुई है, ये जो मदहे ज़हरा। शेर सुने पेश करता हूँ बतौर खां। ये जो मदहे ज़हरा। कल साहब आपसे दाद दूंगा, दुआ लेता हूँ शेर पे बतौर खां कि जहां से उठा था जहां से उठा था भरत, वही लाश उसकी दबाई। ये जो मदहे ज़हरा सुनाई हुई है, ये जो मदहे ज़हरा। ये भी मेरा मिजाज है, मैं पढ़ रहा हूँ। बाद भाई शेर सुने पेश करता हूँ कि ये वाइज़ है महशर में सहमा हुआ क्यों, ये वाइज़ है महशर में सहमा हुआ क्यों, फरिश्तों से इसकी धुलाई हुई है। ये जो मदहे ज़हरा सुनाई हुई है, ये जो मदहे ज़हरा। आखिरी शेर इस कलाम का पढ़ रहा हूँ, और साहब की मौजूदगी में ये बात करने जा रहा हूँ कि ज़ाहिर या तो दुनिया बनती भी अली ने देखी है, या अपने हाथों से बनाई है। तो मैं क़िबला साहब से बहुकुम परवरदिगार
میں شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص دنیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے پیش کر رہا ہوں. علی کو یہ دنیا بنائے گی کیسے، علی کو یہ دنیا بنائے گی کیسے، یہ دنیا علی کی بنائے، یہ دنیا علی کی بنائے ہوئے ہے، یہ جو مدح ہے زہرا صلوات. بس آپ بھی بیٹھے ہیں اور ظاہر آپ نے سننا ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جو عباس حیدری نے کلام پڑھا اور بہت عرصے سے اس کلام کے طرز میں دنیا کلام پڑھ رہی ہے، لیکن چونکہ ابھی لاسٹ ایئرز میں میں نے کلام کیا تھا تو وہی کلام آپ کی سماعت میں کرتا ہوں کہ وہ یہ کہہ گئے کہ فون آ جائے گا کہ آپ گانے کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، تو وہ قوالی کی طرف سے پڑھ کے چلے گئے. تو انہوں نے مجھے یہ تھوڑا سا ٹرینڈ دے دیا، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دلوں کے نزدیک سے گزر سکوں اور مجھے بھی کوئی فون نہ آئے، کیونکہ پہلے ہو چکا ہے. تو میں قبلہ صاحب کی اجازت سے چند اثار سن لیجیے. درود پڑھیں محمد والی محمد. عباد بھائی اجازت، بس اس پہ اختتام کروں گا اور انشاءاللہ قبلہ صاحب، لیکن ایک شعر بالکل تازہ کلام میں سلمان بھائی پڑھ رہا ہوں کہ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. اجازت ہے کہ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. پھر ارے مسکرا کر غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے، گنگنا کر غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا، پورا کلمہ سنانا پڑے گا. بطور خاص اشعار پیش کر رہا ہوں. ہم سری کر رہا ہے علی کی، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے. ہم سری کر رہا ہے علی کی، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے. شیخ تجھ کو بھی تو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا ہے، تجھ کو بھی مرحب دے سرتے چل گئی علی دی جان تلوارے، مرحب دے سرتے چل گئی علی دی جان تلوارے. علی پہ ٹہل کے تردے محمد تک تک ہنستے، کفر دی ساری بستی ہوئی ویرانے، زمانہ جاندا علی دی شان. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. جو جنت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ یہاں آ جائیں، یہی جنت ہے. شعر پڑھتا ہوں بطور خاص کہ باب جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. باب جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. ہاں مگر در پہ رضوان کو پہلے داغ ماتم دکھانا پڑے. ہاں مگر در پہ رضوان کو پہلے داغ ماتم
دکھانا پڑے گا، داغ ماتم دکھانا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. داغ ماتم دکھانا پڑے گا. اب سنیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ جشن ہونا مولا علی کا، آج گھر کو سجانا پڑے گا. جشن ہونا ہے مولا علی کا، آج گھر کو سجانا پڑے گا. ذکر حیدر سے چلتا ہے جو بھی، اور اس کو جلانا پڑے. ذکر حیدر سے جلتا ہے جو بھی، اور اس کو جلانا پڑے گا. میرے بھائی نے نعرہ لگایا، میں ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، اور جناب سیدہ ان سے راضی رہیں. ان کے لیے ہمیشہ دعا ہے اور دعا ہوتی رہے گی. پیش کر رہا ہوں. اور کسی نعرہ کیوں لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں. اور کسی نام میں کب ہے طاقت آ سکے، جوش جس کے سبب سے نعرہ حیدری لگا کر محفلوں کو جگانا پڑے گا. لگا کر محفلوں کو جگانا پڑے گا. شعر سنی پیش کر رہا ہوں، بس دو اشعار اور آپ سے اجازت. جناب سیدہ حاضر ہیں، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، زین بھائی بیٹھے ہیں. آپ نے جشن سجایا ہے تو جناب سیدہ آپ کی ماں کو سلامت رکھیں. شعر پڑھ رہا ہوں، آپ سب کی ماں کو سلامت رکھیں جو زندہ ہیں اور جو گزر چکی. خدا ان کے درجات بلند فرمائیں. کہ یاری کہ یہ نعرے نہیں ہیں، ماں کی پاکیزگی کی سند ہے. اب اس کو ماں نے سکھایا وہ بولے گا میرے ساتھ کہ یاری یاری کہ یہ نعرے نہیں ہے، ماں کی پاکیزگی کی سند ہے. پھر اپنی ماں کو سلامی کی خاطر نعرہ سب کو لگانا پڑے. نعرہ سب کو لگانا پڑے گا، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا. حضرات آخری شعر اور آپ سے اجازت. لیکن شعر ہی جاگ کے سننا ہے کیونکہ ہر گھر میں علم مولا غازی عباس ہے. اگر ماں نہیں ہے تو آپ کے دل میں تو ضرور ہے، رضا خانہ ہے. تو شعر پیش کرتا ہوں کہ ٹوٹتے ہیں علم دیکھنے سے، عبد ان کے تو پھرتے یہ پایا. کم سے کم ہر محل میں ہم کو ایک علم تو لگانا ہے. ٹوٹتے ہیں علم دیکھنے سے، عبد ان کے تو پھرتے یہ پایا. کم سے کم ہر محلے میں ہم کو ایک علم تو لگانا پڑے گا، ایک علم تو لگانا پڑے گا. محترم ترین احباب، میں نے ابتدا میں کیا تھا کہ یہ میلاد پاک جو ہے باوالا ہے، ولادت و سعادت
حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، عزیزان شیخ حسنین رضا اور شیخ زین رضا پاس بیٹے ہیں، ان کے توسط سے تمام ہے، اور بیٹے ہیں شہید شیخ حسن محمد حسن رضا کے۔ تو متحدہ شہید جو ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے ہمارے یہاں تو گرمی ہو رہی ہے، کے خانوادہ جو ہے وہ شیخ مرغور حسین حاجی جو مرحوم ہیں وہ گئے، ان کے اہلیہ یہ سربراہ ہے اس خانوادہ کے، ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور شہدائے ملک ملت کے لیے، شہدائے بدر کے لیے، شہدائے پارہ سرات کے لیے، اور وہ مرحومین جن کا تعلق آپ سے ہے، اصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش کی ایک بار پورا اعلام اور 3 بار پورا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ مجھے چند اعلانات کرنا ہے مدارس کے حوالے سے ہیں، وہ میں دیکھ لی مجھے احساس ہے کہ کتنا سمبھال ہے۔ ابھی رامش ابھی جو ہیں وہ ایک اعلان دے رہے تھے کہ کاروان علی رضا عراقی کو یہ علامہ قبلہ سید حسین صاحب حسین نقوی کی سربراہی میں 5 فروری 2026 روانہ ہوگا، اوبیسلی کراچی سے ہوگا۔ تو اس کا پیکیج ہے $850۔ تو یہ مزید جو تفصیل ہے وہ رانا شلبی کے پاس ہیں۔ بہرحال میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس کی سربراہی جو ہے وہ فکر کریں گے، اور اس میں جو آپ وہ ان سے رابطہ کل یعنی علی ولی کل جو ہے بشرط زندگی میلاد پاک ہے، بس جامع بی فاطمہ سلام اللہ علیہ علی مسجد امام بارگاہ میں 8:30 بجے وقت ہے۔ آج ہم 9 بجے شروع کر پائے، تو کل انشاءاللہ ہم یہ کمی جو ہے اس حوالے سے خصوصیت کے ساتھ پوری کریں گے کہ 8:30 بجے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تو یہ الحاج محمد فیاض معلوم ہو گئے، ان کے بیٹوں کے توسط سے اس کا اہتمام ہے، اور ہم سے خطاب فرمائیں گے جناب عباس حیدی جو آج پڑھ رہے تھے، اور علامہ سید محسن رضا قاسمی۔ 13 رجب المرکب یہ سالانہ جشن مولود کعبہ ہے علی مسجد امام بارگاہ میں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب 8:30 بجے شب، اور یہ 13 اور 14 رجب کی درمیانی شب بنتی ہے۔ تو اس میں آپ سے خطاب فرمائیں گے یزدان حسین اندانہ صاحب سے، اور علامہ سید محمد عباس رضوی، اور علامہ سید محسن رضا قاسمی۔ 24 رجب 8:30 بجے شب علی مسجد امام بارگاہ میں اصال ثواب ہے رانا صغیر حسین۔ یہ اراکین بقیت اللہ فاؤنڈیشن کے توسط سے اس کا اہتمام ہے۔ اس مجلس سے جو شہادت امام موسیٰ کاظم ہو رہی ہے، اس میں آپ سے خطاب فرمائیں گے علامہ سخاوت علی امی جو اسلام آباد سے تشریف لائیں گے۔ 27 رجب المرکب بعد از نماز مغرب علی مسجد امام بارگاہ میں سالانہ مجلس ہے بسلسلہ شہادت امام اختم امام موسیٰ کاظم۔ آپ سے خطاب فرمائیں گے ذاکر علماء حبیب حیدری اور ذاکر علماء سید فاروق عباس بخاری۔ یہ زوار شاہد حسین ہیں اپنا سردار ٹینٹ سروسز والے، ان کی طرف سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم اقبال بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی کال آ رہی تھی، میں پڑھ رہا تھا، فیصلہ میں ہوں میں۔ جی 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 ساتھ ہیں، ابھی ممبر پہ جا رہے ہیں پڑھنے نا، نیچے بیٹھے ہوئے۔ جی 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 تو ان کی طرف سے یہ سالانہ اس کی اچھا اچھا جو شوال معظم کی ولادت عبادت ہے، اچھا ماشاء اللہ۔ اس سے آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اچھا وہیں ہوں گی نا وہ؟ اور اچھا نہیں وہ آئیں گی نا وہاں پر؟ نہیں وہ تو ہوں گی نا وہاں پر، وہ ہوں گی نا؟ 5 شعبان اچھا کراچی میں، ٹھیک ہے وہ نہیں نکاح تو وہاں پر ہے نا لاہور میں؟ ٹھیک ہے اس سے آپ سے خطاب فرمائیں گے ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں
اور ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی 5 شعبان جیلوں میں رہے 8.5 پوزیشن علی بچہ تو اچھا میں کہتا ہوں ملاقات ٹھیک ہے جشن کے بعد میں تو سمجھ نکل رہا ہوں واپسی نا کراچی نکل رہا ہوں فوراً ہاں تو آغا صاحب سے مجھے ملاقات ہوگی نہیں ہاں میں کہہ دوں گا میسیج کر دوں میں کہہ دیتا ہوں اقبال بھی کہہ دیتا ہوں شکریہ علامہ حافظ تصدق حسین صاحب اور ابو حسن نقوی آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں صحیح فرمایا ایک منظر ذہنوں میں رکھیے گا عیسیٰ کے نیچے پنجت نفاق مجھے مقدس پڑھنا ہے خدا کی اجازت سے نمبر پہ یاد کریں عیسیٰ کے نیچے پنجت نفاق تعارف جو ہے وہ باتیں اذیت کرا رہی ہے جبریل سے مخاطب ہو کے آغاز جو ہے وہ جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل سے کہتے ہیں اللہ پاک کے جبریل ذرا دیکھو کہتے ہیں وہاں پہ جبریل ذرا دیکھو نبوت کا خاتمہ جس پہ نبوت کا خاتمہ ہے بعد میں علی میری جوش زباں ہے بعد میں علی میری جوش زباں چوتھے ہیں حسن شان الامہ ہے پانچواں حسین یہ سب اس کی بات ہے میں 5ویں پہ آ گیا کیونکہ پنجتن ہے اور 5 ہے اور یہ آخری جو لفظ ہے اس کے لیے وہ نے مسدس پڑھا ہے 5واں حسین یہ سب اس کی بقا ہے اللہ فرماتے ہیں 5 کے صدقے میں آج کھڑا ان 5 کے صدقے میں آج کھڑا ہے علامہ شیخ حسین نقوی اس وقت ہمارے ملک میں جو 4-5 لوگ ہیں اس پہ آپ سے ریفر کریں شیعہ کمیونٹی کے بارے میں نے شاید اس مسجد پہ اتفاق کہا کہ یہ جو فیس آف شیعہ کمیونٹی ریفلیکشن ہے جب بھی ہم پہ کوئی رہنمائی کا موقع آیا جب میں کوئی ایسا قصہ آیا کہ ہمارے سامنے کو آئے تو علامہ صاحب جو ہیں یہ پیش ہے اس پہلے کہ وہ خطاب فرمائے رام شلبی جو ہیں وہ مجھے اندازہ تھا کہ علامہ صاحب بھی کہہ دیں گے ہم بھی کہہ دیں گے اب آ جائیں یہ فیصلہ آباد کے ہیں اور حیاتی کی ہوا لگی ہے بہرحال سلامت رہیں یہ مکتبت کا اپنا حوالہ ہے اور بلند آباد کے خیالات پڑھیں محمد میں کہنے سے میڈیسن لے لیں کراچی کی ہوا میں دھول مٹی ہے یہیں آ کے نہایا ہے واہ 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 ماشاءاللہ پہلے درجے سب کو مطلب میں اس کے انتظامات کرتا رہا ہوں فرش بلا بچھانے سے لے کے آتے تک سارے انتظامات کرتا ہوں تو میں تو اچھے سے حاصل ہوا قبلہ کی محبت بہن بھائی کی محبت کی انہوں نے کہا کہ استاد سکندر کی تو ان کے پڑھنے کے بعد جو انہوں نے پڑھ دیا اس کے بعد تو ماشاءاللہ نہیں ہے کہ میں ان کی جیسا پڑھ سکوں ماشاءاللہ لیکن میں مطلب سب کو سناتا ہوں بسم اللہ کلام میں جس شخصیت کا پیش کرنے جاؤ دعانے سفر بھی کل مجھے کلام عطا فرمایا
پیش کرتا ہوں. ایک سلوات ایسی پڑھے بیدار ذرا قبلہ کو پتہ چلے کہ آپ بیدار ماشاء اللہ. واہ 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 ہے حدیث قصہ کا بیان ہے حدیث قصہ کا بیان فاطمہ اس کی ردیف ہے حدیث قصہ کا بیان فاطمہ ہے حدیث قصہ کا بیان فاطمہ مصطفیٰ کا ہدار النما. کیا بات ہے. واہ 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 دار العلماء. واہ 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 دار العلماء. ہے حدیث قصہ کا بیان ہے حدیث قصہ کا فاطمہ 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 فاطمہ. شعر سنیے گا. لینے آیا نبی سدرۃ المنتہا لینے آیا نبی سدرۃ المنتہا سب جہانوں سے آگے جہاں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. سیدہ فاطمہ قبلہ فرما رہے کہ بتا بھی دیں کہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. قرآن سفر قبلہ نے مجھے عطا فرمایا. میں نے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. میرے ساتھ مل جائے گا ذرا جشن کا حسن بن جائے گا. سیدہ فاطمہ 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 سب جوانوں سے آگے جا فاطمہ. اب شعر سنیے گا. لکھ رہا ہے قلم سطح کرتاس پہ لکھ رہا ہے قلم سطح کرتاس پہ کعبہ قوسین کا ہے بیان. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. سیدہ فاطمہ 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 سیدہ فاطمہ فاطمہ. اور آپ کے لیے ہر عزادار دیکھے گا روزے جزا. ہر 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 عزادار دیکھے گا روزے جزا. ہے صدا پا کرو مہربان. واہ 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 واہ. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ 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 مبغض سیدہ کے لیے نار ہے. مبغض سیدہ کے لیے نار ہے. مرضی رب کی ہے پاسبان. واہ واہ واہ.
ماشاءاللہ مبغض سیدنا کے لیے نار ہے مبغض سیدنا کے لیے نار ہے مرضی رب کی ہے فاطمہ سیدہ فاطمہ 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 جو محبت خدا اور نبی سے کرے جو محبت خدا اور نبی سے کرے اس محبت کا ہے امتحان ماشاءاللہ بابا کیا کہنے بابا کیا اچھا ہے بابا کوشش کر رہا ہوں نبھا سکتے فاطمہ 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 دشمنی دشمنی آل رحمت سے بیزار دیجئے دو جہاں میں امان فاطمہ ہے حدیث قصہ کا بیان فاطمہ اور آخری دو اشعار پیش کر رہا ہوں سرمت کا شعر پیش کر رہا ہوں فکر سود و ضیا کب ہے عشاق کو فکر سود و ضیا کب ہے عشاق کو عشق ہے در کتاب فاطمہ فاطمہ کلام لکھا ہے مقطع پیش کر رہا ہوں کیا حسین مقطع لکھا ہے نے کیسے آسیر ملے وقت اس آنے کا کیسے آسیر ملے وقت اس آنے کا اے صدا تیرے وید زمان ابھی مسجد بنایا تھا یہ ہال بڑی سعادت سمجھتا ہوں یہ کہنے میں کہ علامہ آپ سے گزارش کہ اس میلاد پاک کے حوالے سے ہم سے خطاب فرمائیں اور محمد والے محمد بلند پر سلام یا علی سلام اللہ علیہا بلند سے بلند صلوات یہ کو بند کر کے آواز بڑھا دیجیے گا بھیا چھڑ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العابدون
ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر شعری سلسلہ جاری تھا۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پڑھا ہے یہ شعر تو نہیں ہے مگر ردھم اور قافیے شعری مزاج کو اور بہتر بنا دیتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ردھم دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قافیہ بھی ہے، وزن بھی ہے، مگر شعر نہیں ہے۔ صلوات اللہ میری آواز یقیناً میری بہنیں بھی جو بالائی منزل پر ہیں سن رہی ہیں۔ میں محفل کی منتظمہ خواتین سے گزارش کروں گا کہ پوری محفل میں اور سامع خواتین سے کہوں گا کہ جو خواتین میں تقریباً 20 سال تک کی عمر کی بچیاں، فاطمہ نامی بچیاں ہیں، انہیں علیحدہ بٹھا دیجئے اس لیے کہ نام ان کا بلند ہے۔ وہ بچیاں اٹھیں اپنی اپنی جگہ سے اور انہیں ایک صدر محفل تو جہاں میں سمجھوں گا کہ بس اب بہت ہو گئی، یعنی گھنٹہ سوا ڈیڑھ ہو گیا، کچھ جتنا ہو سکتا تھا ممکن تھا اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کوئی تقریباً 14 سوالات آپ سے کروں گا بنا میں چاہتا واسمین۔ تو جو مجمع میں سے ان 14 افراد سوالات کے جوابات دے دیں گے تو انہیں ان بھائیوں کی طرف سے یہیں ایک گفٹ دیا جائے گا۔ تو ہماری محفلوں میں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، یہ ایک درس اور ایک مکمل معلومات کا ذخیرہ ہے۔ یہ مجھ سے پہلے رامش سے پہلے اور مسلسل ہمارے دوستوں نے سکندر زیدی بہترین اہل بیت کی گلشن کی بلبل ہیں سکندر، انہوں نے بلبل گلستان اہل بیت، انہوں نے بہترین کلام پڑھے۔ یہ جو ہر شعر کے پیچھے شاعر کی کتنی محنت ہوتی ہے، وہ جو شعر کہتے ہیں نا انہیں پتہ ہے۔ کوئی 8-10 دفعہ کاٹا جاتا ہے کہ اس کو ایسے کر لیا جائے، اس کو ایسے کر لیا جائے، اس کو ایسے کر لیا جائے، پھر جا کے وہ شعر وہ کلام مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے تصحیح ہوتی ہے، اصلاحات ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے معلومات کی بہتری ہوتی ہے۔ تو شعر پڑھے جاتے ہیں، مثلا میں کچھ باتیں کروں گا، بھی کچھ کہوں گا، وہ ہیں تو آپ اپنے ذہن میں ذرا آمادہ، خاص طور پہ بچے جوان تیار رہیں، بعد میں شاید انہی باتوں میں سے کچھ 14 سوالات ہو جائیں گے
تو جو جواب دے دے گا اس کو وہ گفٹ بھی دے دیا جائے گا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ صلوات پڑھ ذرا محمد. محفلوں میں کچھ یہ رنگ بھی حاجی صاحب، اگر یہ رنگ بھی ڈال دیا جائے محفلوں میں، عباد بھائی بیٹھے ہیں بستان زہرا کے ذمہ داروں میں، تو محفلوں میں یہ رنگ بھی ڈال دیا جائے تو اس کے دگنے فائدے ہیں. ایک تو اس شخصیت، اس ذات، اس صاحب عظمت شخصیت کی تجلیل ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور دوسرا کام یہ کہ سننے والوں کی توجہ بھی بڑھ جائے گی، نہ جانے یہی والا سوال نہ آ جائے جو ابھی بات کر رہے ہیں، تو غور سے سن لیا جائے. اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ ہر وہ کام جو مطلوب ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، وہ بغیر اہتمام کے نہیں ہوتا. کوئی ذات بھی اگر مقصود اور مطلوب ہے نا، وہ بغیر اہتمام کے نہیں آتی. سرکار کی ذات اللہ کی مطلوب اور مقصود ذات. نبی اللہ کا مقصود ہے، نبی اللہ کا مطلوب ہے، جس کا طالب اللہ ہو جائے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مطلوب پروردگار سرکار کی ذات، تھوڑا سا آواز اور سہارا بن جائے. مطلوب پروردگار سرکار کی ذات، جو مطلوب الہی ہو، جو مقصود پروردگار ہو، وہ بغیر اہتمام کے دنیا میں نہیں آتا. اللہ پھر اہتمام کرتا ہے، آسمان کا شامیانہ لگاتا ہے، زمین کا فرش بچھاتا ہے، چاند سورج کی قندیلیں لگاتا ہے، دریاؤں کی سبیلیں بہاتا ہے، انسانوں کو سمجھنے کے لیے اس معلم اول کو بھیجتا ہے. پہلے اہتمام ہوگا، انتظام ہوگا، پھر حضرت آئیں گے. یہ محفلیں، یہ مجالس، یہ تجلیل ائمہ اہل بیت کے لیے ہیں، احترام میں ائمہ اہل بیت کے لیے ہیں. جی مودت اہل بیت کا یہ عنوان ہے. تو اس میں جتنا جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا کارپیٹ امام بارگاہ کا ہونا چاہیے. ہمارے گھروں سے زیادہ اچھے پردے امام بارگاہ کے ہونے چاہیے. ہمارے گھر سے زیادہ رنگ اور کلر اور اہتمام اور انتظام امام بارگاہوں میں ہونا چاہیے. جب امام تشریف لائیں گے تو مجھے نہیں معلوم میرے گھر ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے، اس لیے کہ ہر شہر میں ان کے اپنے گھر بنے ہوئے ہیں. تو انتہائی اہتمام کی ضرورت ہے. لہٰذا اس گفتگو سے ایک صلوات پڑھے ذرا محمد. نے نبی کو دی، سیدہ کی حفاظت میں نبی نے شکرانہ ادا کیا، اور جب نبی نے شکرانہ ادا کر دیا تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب میں تمہیں نعمتیں دوں تو وہ شکریہ ادا کرو، میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. جو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے. ہم نے تمہیں نعمت فاطمہ کی صورت میں دی جی، اور اب اس کا شکریہ تم ادا کرو میرے حبیب. اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ قیامت تک محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا رہے گا. ہم یعنی اللہ کہہ رہا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں، ان شانئک ھو الابتر. میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ کہہ رہا ہے ان شانئک ھو الابتر. آپ کا دشمن، آپ کو تشنیع کرنے والا، آپ کو تانا دینے والا، آپ کو اذیت پہنچانے والا، آپ کا نام مٹانے کی ناکام کوشش کرنے والا، وہ ناکام رہے گا، آپ کا نام بالا رہے گا، آپ کا نام صاحب عظمت رہے گا. دنیا میں جس تیزی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فروغ پا رہا ہے، عام ہو رہا ہے، ہر ملک کے اندر آپ جائیے، یورپی ممالک میں آپ جائیے، امریکہ، آسٹریلیا، ان علاقوں میں جی 156 ممالک، شاید نہیں، یقیناً کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جہاں. موٹا سا سوال ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں سے، یہ اللہ کی توحید کا کلمہ، یہ رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ
یہ جس کے نام کی برکت سے عام ہے، اس کا نام یا تم بتاؤ یا ہم بتاتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں توحید کا کلمہ، یہ ساری دنیا میں رسالت کا کلمہ جس ذات کی وجہ سے عام ہوا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ شیعہ تھے اس لیے یہ جذباتی بات کر گئے، میں ان سے ہاں میں ایک موٹی موٹی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی خاص اصطلاحی گفتگو نہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں۔ میں کوئی اپنے عقیدت کا اظہار نہیں، ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو شہادتین ہیں، جو سارے مسلمانوں کے نزدیک کامن اور مشترکہ ہیں، یہ اگر آج رائج اور حاکم اور عام ہے تو کیا وہ بغیر کربلا کے ہے؟ وہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ پڑھ تو میں محفل رہا ہوں، لیکن مجھے وہ دو مصرے ظاہراً محسن نقوی صاحب کے مصرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے اشتباہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس سے زیادہ بالا تر بات کر دیتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اجمیر شریف والے خواجہ اجمیر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ دیکھیے کیسے آپ سب کو یاد ہے، بچہ جانتا ہے کہ دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد گردن دے دی، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا حسین؟ تو اگر آج پوری دنیا میں، اچھا جب یہ طے ہے، خواجہ اجمیر یہ کہیں، بچہ یہ کہے، ہر شخص یہ کہے کہ اگر امام حسین کا تصور نہ ہو تو یہ اسلام کے ظرف میں کفر کی شراب بھرنے والے یہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ مگر وہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ کیسے پورا ہوا؟ تحفظ انبیاء، تحفظ سرکار دو جہاں، تعلیمات انبیاء اور ختم رسول کا اگر کوئی تحفظ ہے تو جناب زہرا کی ذات ہے۔ اور جب یہ سب نے طے کر لیا، جب یہ روشن ہے، بات واضح ہے کہ امام حسین کی وجہ سے سب کچھ بچا ہوا ہے، تو حسین کون ہے؟ حسین وہ ہیں کہ جنہیں آغوش میں لے کر جناب زہرا نے کربلا پڑھائی، کربلا میں بھیجا۔ لہذا یہ تکبندی تھی، جو بھی کل کلام مکمل ہوا، کچھ شعر کہے جو ابھی رامیش نے پڑھے کہ لینے آئے نبی سدرۃ المنتہا، سب جہان سے آگے جہاں فاطمہ۔ یہ ساری کائنات کا اگر خلاصہ کریں گے تو جناب زہرا کی ذات بنے گی۔ سنگین بات ضرور ہے مگر اشارتاً عرض کر رہا ہوں، اللہ جب خفا میں جاتا ہے تو اس کے مظہر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ جب خفا میں جاتا ہے، جب اللہ کو یاد کریں گے کے ذریعے سے، اللہ جب خفا میں جاتا ہے، اللہ جب غیب میں جاتا ہے، اللہ جب غیب کا عنوان پاتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے منتقل کر پاؤں، سوچنا اور پھر بولنا دونوں میں بہت فرق ہے۔ بعض اوقات ہم سوچ صحیح رہے ہوتے ہیں، بول صحیح نہیں پاتے، اور بعض اوقات ہم بول صحیح رہے ہوتے ہیں اور سوچ بھی صحیح رہے ہوتے ہیں۔ سلمان پڑھے ذرا محمد والا۔
جی وہ کوئی اور ہے کہ جو سوچ کچھ غلط رہا ہو اور بول صحیح رہا ہو، لیکن نہیں، اللہ کرے میں بات پہنچا سکوں۔ اللہ کا جب عنوان غیب آئے گا نا، یعنی غیبی عنوان پر ہم جب بات کریں گے، اللہ کے نام ہے نا، اللہ کی صفاتی نام ہے، اللہ کے ذاتی، اللہ کا ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، وہ اللہ کے صفاتی ناموں پہ جب ہم بات کریں گے تو غیب السماوات والارض، اللہ غیب ہے سماوات اور ارض کا۔ تو یہ جو غائب ہونے کی کیفیت، یعنی کیفیت سے مراد ہے کہ عنوان ہے، کیونکہ عقیدہ توحید میں، علم کلام میں اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ کا مسکرانا، میرا مسکرانا، ہمارا رونا، ہمارا ہنسنا، یہ کیفیت ہے۔ اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کے یہاں کیفیت ہی نہیں، بلا کیفن ولا ند ولا ضد، مولا علی کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ کیفیتیں نہیں ہیں، لیکن ایک عنوان غیب جب ہم تصور میں لائیں گے نا، تو اس عنوان غیب کی تفسیر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور جب عنوان ظہور اللہ کا تصور میں لائیں گے، توجہ ہے، جب اللہ کا عنوان ظہور، کہاں اللہ نہیں ہے یہ ظہور، کہاں اللہ ہے یہ غیب۔ میری فیصلہ بات والوں، میری بات اگر چلی جائے تو گردن ہلا دینا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا؟ یہ غیب کا عنوان ہے۔ اللہ کہاں نہیں ہے؟ یہ ظہور کا عنوان ہے۔ یعنی ایک ہی لفظ کو آپ مثبت کر دیں، یہ اس کی غیب کا پیغام ہے، اسی چیز کو منفی کر دیں، اس کے ظہور کا پیغام ہے۔ اللہ آپ کے اندر ہے؟ نہیں۔ اللہ آپ کے اندر نہیں ہے؟ ہاں۔ اللہ کعبے میں ہے؟ نہیں۔ اللہ کعبے میں نہیں ہے؟ ہاں۔ جیسے ہی آپ منفی کریں گے مثبت جواب آئے گا، اور جیسے ہی مثبت کریں گے منفی جواب آئے گا۔ میں نے کہہ دیا تھا فلسفہ نہیں پڑھوں گا، لیکن ہو گیا تھوڑا سا، یہ فلسفے کی گفتگو ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، وہ سوالات کے چکر میں آپ کہیں اس میں گم نہیں رہیے گا کہ یہی والے یاد کر لو، وہ والے۔ آپ ابھی میرے ساتھ رہیے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ نہیں، اس سے بلند صلوات۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ بات روشن ہے؟ جب اس کے غیب پر گفتگو ہوگی تو اس کی تفسیر جناب زہرا ہے۔ جناب زہرا حجاب اللہ ہے، اور جب اللہ کے ظہور کی تفسیر ہوگی تو اسے علی کہتے ہیں۔ کمال ہی کمال، حسن ہی حسن، کمالات کے اظہار کے اظہارات کمالات کو علی کہتے ہیں۔ کوئی ایک کمال بتائیں، میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے والے لفظ نہیں بولتا مگر دعویٰ کر رہا ہوں، کوئی ایک کمال بتائیں جو علی میں نہ ہو۔ میں لفظوں کو اور بہتر کر دیتا ہوں، کوئی ایک کمال بتائیں جو علی میں کمال پر نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عنوان کمال رکھتا ہو، خوبی ہو، حسن ہو جو علی میں نہ ہو۔ اظہار کمالات مولا علی کی ذات، اور خفائے کمالات جناب زہرا کی ذات۔ جب کمالات خفا میں چلے جائیں تو وہ جناب زہرا کی ذات۔ بہت ساری باتیں بار بار زبان پر آتے آتے رک جاتی ہیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے۔ جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی ان تک میٹرک کی باتیں پہنچ جائیں گی، تو بد ہضمی ہوگی، پریشانی ہو جائے گی جی۔ اپنی نافہمی کو دوسرے پہ FIR کی صورت میں گھٹوائیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، انہیں سمجھ میں آ نہیں رہا، انہوں نے کہا توہین ہو گئی، انہوں نے کہا غلو ہو گیا، انہوں نے کہا مبالغہ ہو گیا۔
لہذا پڑھنا بھی ہے، منتقل بھی کرنی ہے، معارف کو، مفاہیم کو علماء نے بیان کیے ہیں، بزرگوں نے بیان کیے ہیں. یہ جو بحثیں اس طرح کی میں جو کر رہا ہوں، یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے تو بڑے دل سے سج کر کی ہیں. اب جن کے نزدیک ہمارے مجتہدین ہی غالی ہوں تو پھر میں شہنشاہ حسین نقوی کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں کون ہوں پھر؟ ہمارے اپنے معاملات ہیں. لیکن نہیں، احتیاط کے ساتھ، اور بات بھی پہنچانی ہے اور کسی کی آزمائش بھی نہیں لینی. بات آگے بڑھے. اس پوری کائنات پہ اللہ نے جن ہستیوں کو اس پوری کائنات پہ سیطرہ عطا کیا ہے، تسلط عطا کیا ہے، جی نظارت عطا کی ہے، اس پوری کائنات پر جن کی نگاہیں ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جی ظہور اور خفا کی بات کر رہا تھا میں. اس وقت بھی ہم محفل میں بیٹھے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کی صورت میں. یہ ماشاءاللہ بول کے آپ بھی پڑھ رہے ہیں. ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسے کوئی دیکھ رہا ہے. یقین جانیے اسے کوئی دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے والے آنکھیں بند ہونے کی صورت میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ نہیں، 85 مثالیں موجود ہیں. سرکار سو رہے تھے، رات بھر حضرت عائشہ امور خانہ داری میں مصروف رہیں، چیزوں کو جا بجا کیا. صبح اٹھ کے حضرت نے فرمایا کہ تم نے وہ چیز وہاں رکھ دی، اس چیز کو وہاں رکھ دیا. تو حضرت نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رات کو سو رہے تھے. حضرت نے فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملانا. جو ابھی آپ نے نعرہ لگایا، ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا، یقین جانیے یہ مدینے پہنچا ہے. اس لیے کہ ہماری آواز تو مدینہ نہیں پہنچی ہوگی، مگر کچھ فرشتے ہیں جن کو مامور کیا گیا ہے کہ آواز پہنچائیں. میں نے اپنی ان آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب فطروس کو امام حسین کے جھولے سے بالوں پر ملے اور وہ نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے نواسے سے شفا ملی ہے، اور سارے فرشتوں کو دیکھ کر کہنے لگا من مصری، مجھ جیسا کون ہے؟ تو اس وقت فطروس نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اور آپ کے حسین سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے حکم الہی یہ ہے کہ قیامت تک دنیا کے کسی کونے سے کوئی فرد اگر کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو میں اس کا سلام کروایا پہنچاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا میں ان بچوں جوانوں سے، اگرچہ مجھ سے کم عمر ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، مگر میں ان سے عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مجلس میں یا محفل میں آؤ تو باوضو ہو کر آؤ، باوضو آؤ. اس لیے کہ یہ فرش ولا ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں کی روح ہے، جان ڈالتی ہے. یہ جگہ ہماری عبادتوں میں جان ڈالنے کا، تغذیہ، جی غذا لینے کی جگہ ہے. جی طاقت پاتی ہیں ہماری عبادتیں ان محافل اور مجالس سے. نہ جانے کہاں میرے مولا بیٹھے ہوں، برابر والا سمجھ رہا ہو کہ صاحب یہ کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، شاید سوچ رہا ہو جو آگے میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں کیا معلوم کہاں ہوں. لہذا ادب رہے، احترام رہے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کونی نہ لگ جائے. جی انہی لوگوں میں کوئی اللہ کا ولی ہوگا، انہی لوگوں میں کوئی. اور پھر جب ہمیں کیا ہے، کیوں نماز جماعت پڑھنے کا حکم ہے کہ کوشش کرو فرادہ نماز نہ پڑھو، کوشش کرو جماعت سے نماز پڑھو. کیا فلسفہ ہے اس کا؟ اس کے فلسفوں میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ صف میں، جماعت میں تو نہ اہل اور نہ کار ہوں، نہ ہنجار ہوں اور نہ فرمان ہوں، مگر کیا معلوم کہ برابر سے برابر والا کوئی ایسا اللہ کا محبوب کھڑا ہو
کیا معلوم پہلی صف میں کوئی اللہ کا ایسا پیارا کھڑا ہو، کیا معلوم مجھ سے 3 صف پیچھے کوئی اللہ کا ایسا پیارا کھڑا ہو کہ جس کی نماز اللہ نے قبول کرنا طے کر لی ہو۔ جب اس آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں کھڑے ہوئے کسی ایک فرد کی بھی، 400 لوگ نماز میں تھے مگر کسی ایک فرد کی نماز بھی قبول کرنے کا اللہ نے طے کر لیا ہو، تو کریم اللہ جب صف میں کھڑے ایک بندے کی نماز قبول کر رہا ہوگا تو اس کی کرامت کا تقاضا ہے کہ سب کی نماز قبول کر لے، ورنہ میں اکیلے پڑھوں گا صلوات پڑھیں گا محمد و آلہ محمد۔ تو کیا معلوم کہ میری نماز تو ویسے ہی قبول ہونی نہیں ہے، مجھے خود اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کیا نماز پڑھی میں نے، یہ کون سی نماز تھی جو میں نے پڑھی، جبائیاں لے کے بار بار کبھی سر کھجا رہا ہوں تو کبھی ہاتھ کھجا رہا ہوں تو کبھی ٹیڑھا ہو رہا ہوں تو کبھی سیدھا ہو رہا ہوں، میری کیا نماز تھی؟ 50 خیالات کے ساتھ میری نماز، 50 الجھنوں کے ساتھ میری عبادت، لیکن جب میں جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی اس میں ضرور ہے، یا ایسا بندہ ضرور ہے جس کے لیے اللہ نے طے کیا اس کی نماز قبول کرے۔ اسی طرح یہ جو محفل ہو رہی ہے نا، اس محفل میں ممکن ہے میری کوئی نیت ہو جو نیت اللہ کو پسند نہیں ہے، ممکن ہے کسی اور کی کوئی نیت ہو جو خدا نخواستہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی کسی کی خدا نخواستہ نیت ہو، لیکن ایک بندہ بھی اگر سیدہ سے جڑا ہوا آ گیا، سیدہ سے تار جس کا جڑا ہوا ہے، سیدہ سے جس کے رابطے بہار ہیں، تو یہ کریم گھرانہ جی ہوتا ہے نا، وہ بلا تشبیہ بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ ٹھیلے پہ آپ گئے ٹماٹر خریدنے، آپ نے چننا شروع کیا، میں چن کے نہیں لوگے جی میں بھر کے دوں گا، اب اس میں 2 اگر خراب بھی آ گئے تو 10 اچھے بھی آئیں گے، تو ان 10 اچھوں کے ساتھ 2 خراب بھی آئیں گے۔ ایسے ہی مجلسوں کا حال ہے، جب اللہ جی اچھے لوگوں کے ساتھ مجھ جیسے برے لوگوں کو قبول کرے گا تو میں بھی قبول کر لیا جاؤں گا، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میرا اس وقت عنوان نہیں تھا لیکن دل کر رہا ایک جملہ اور نماز جماعت کے لیے کہوں گا۔ نماز اول وقت پڑھنے کے حوالے سے حکم کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ اول وقت پڑھتے ہیں، ائمہ اہل بیت اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اہل بیت اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اول وقت ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے، اور اگر میں نے بھی اسی وقت پڑھ لیا تو ان کے ساتھ میری نماز بھی لگ کے چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ اور بلند صلوات سیدہ کی بات تھوڑی سی آگے بڑھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محفل شروع کروں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو اے حبیب خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر۔ مقدمہ باندھوں گا، ہمارے بھائیوں میں سے بعض بھائیوں کا کہنا یہ ہے جی بھائی بھائی کہہ کے ہم تھکیں گے نہیں، ہم بھائی بھائی کہنے سے تھکیں گے نہیں، بھائی ہی نہیں ہے جی ہماری جان ہے، یہ ریاضت جاری رکھیں، اپنے ان عزیزوں کو بھائی نہیں اپنی جان بولیں، بھائی بولیں، اپنا عزیز جانیں جی۔ فیصل آباد میں اسی مسجد میں کچھ ہوا تھا، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، محبت کرنے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لہذا ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ آپ کی نہ ہماری، نہ آپ کی کوئی بات چھپی ہوئی ہے، نہ کسی کی کوئی بات چھپی ہے، نہ ہماری بات چھپی ہوئی ہے۔ جب بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو بات میں چوک پر کر سکتا ہوں وہی مجھے گھر میں کرنی چاہیے، اور جو میں گھر میں کر رہا ہوں وہی مجھے چوک پہ کرنی چاہیے۔ اب کوئی بات ہماری چھپی بھی نہیں ہے، سب پر آیا ہے، آپ روک نہیں سکتے۔ خبردار میں شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی ہندو کو سننے جائیں، کسی عیسائی کو سننے جائیں، کسی یہودی کو سننے جائیں، کسی سنی کو سننے جائیں، کسی دیوبندی کو سننے جائیں، کسی بریلوی کو سننے جائیں، جسے چاہیں سنیں، اس لیے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، الحکمت ضالۃ المومن،
मोमिन की खोई हुई शय, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन ऐनमा वजदहा अखज़हा। सरकार का फरमान है, हिकमत मोमिन की खोई हुई शय है, जहां से मिले ले लो। जब हमें नबी का ये फरमान है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा से हिकमत मिल रही हो, तो नबी का फरमान है ले लो, मुल्ला कह रहा ना जाओ। मौलवी कह रहा ना जाओ, ये जाकिर कह रहा है, ये आलिम कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं जिनके उन्वाना आती है। नहीं, खबरदार, कोई परेशानी। मैं शिया बच्चों से कह रहा हूं, सुन्नी बच्चे मेरी जान है, अगर वो मुझे अपनी जान माने तो। इसलिए मैं पहले से शिया बच्चों को नसीहत कर रहा हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको कोई रुकावट नहीं है। कोई शिया आलिम, कोई शिया मुज्तहिद, मर्जा, मुफ्ती ये फतवा नहीं देगा कि सुन्नियों के इज्तिमात में न जाओ, देवबंदियों के इज्तिमात में न जाओ, बरेलवियों के इज्तिमात में न जाओ। कोई फतवा नहीं देगा, किसी ने फतवा नहीं दिया है, घुटन की जरूरत ही नहीं है। हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है, जहां से मिले ले लो। लिहाजा ये हदीस तो हमारे यहाँ भी है, हमारे भाइयों के भी है। जब हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है तो मोमिन लेने क्यों नहीं आएगा? मोमिन तो लेने आएगा, नहीं रोक सकते आप। ये सही ला हासिल है। और फिर मैं इदारों से भी मुखातिब हूं, रियासती इदारों से, हिफाजती इदारों से, सियासी इदारों से मुखातिब हूं कि आप पर वाज़ेह नहीं हो रहा कि कौन घुटन का शिकार है, कौन तंग नजरी का शिकार है, कौन फिरकावारियत का शिकार है, और कौन वुसअत क़ल्बी का हामिल है, कौन अपना सीना चौड़ा करता है, कौन अपनी बाहें फैलाता है। ये तो हुई बात एक। तीसरा ज़ाविया और भी है, जान लीजिए मुस्तक़बिल उनका है जिनके यहां सियाए सद्र पाया जाता है, जिनके यहां वुसअत क़ल्ब, जिनके यहां उलझने पाई जाती हैं। डरे वो जिसके पास देने को कुछ ना हो, लेकिन जिसके पास देने को सालिम चीजें हो, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तरे अहले बैत है, शियों की मिल्कियत नहीं है। थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जाएगी। किसी शिया को हक नहीं है, तुम्हारी चीज ही नहीं है भाई। खामखा मालिक मौला है, तुम खामखा के चौकीदार बने हुए हो। हम मालिक नहीं है, हम नौकर हैं। और मेरे बच्चों जवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। सही है, ही नहीं थी। तो मैंने वहां कहा था, मैंने कहा ये बहुत सारी बातें वो हैं जो इमाम ज़माना को आके करनी थी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, गैर मुखलिस, रियाकार, मतलबी, दिखावे का शिकार, अपनी दुनिया मनाने वाला इनके नाम पर, अपनी इज्जतें मनाने वाला इनके नाम पर। वो अगर सही भी करेगा तो कहीं ना कहीं उस सही को भी ये सही नहीं होने देंगे। मैं बहुत सारी बातों को ज़हन में रख कर ये बात कर रहा हूं। अल्लाह इन और बदन सलवात। देखिए ये कौसर, अब मेरे बाज दोस्तों ने, बाज हमारे उलमाए गैर शिया ने ये बात की कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है। बात करूं, अक्सर हमारे गैर शिया मुफस्सिरीन ने लिखा है अक्सर कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है। इस जवाब में, इसके जवाब में एक तवील बहस है, शायद घंटों की बहस है, जो इल्मी बहस है। जुमला दोबारा दोहरा रहा हूं, आपकी तवज्जुहात का ममनून हूं। अगर आप कह रहे हैं कि ये कयामत, कौसर कयामत में, हौज़े कौसर कयामत में ना, आप कह रहे हैं ये हौज़े कौसर है, कौसर में इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें हौज़े कौसर अता कर दिया।
ہم نے تمہیں جام کوثر عطا کر دیا، ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا۔ اگر آپ کوثر سے مراد حوض کوثر لے رہے ہیں، یہ 3 آیتوں والا سورہ تیسری آیت ہی بتا رہی ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ کہاں اتنی لمبی بحث کرنے جا رہے ہو؟ تیسری آیت سے سمجھا دو پہلی آیت کو۔ پہلی آیت میں جب اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کوثر کیا ہے، تو تیسری آیت فرما رہی ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جب تیسری آیت ہی بتا رہی ہے تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا، دم بریدہ رہے گا، اس کے پیچھے کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، تو پھر خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے آیت میں جو چیز دی گئی ہے وہ حوض کوثر نہیں ہے، وہ سید کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ تو یہ تو نعمت قیامت کی نعمت ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو قیامت میں ایک نعمت دے دی ہے، یہی اعلان کر دیا ہے، قیامت میں طے ہو گیا ہے کہ ایک نعمت قیامت کی ہے، قیامت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، اور ایک نعمت جو ہے، اور بہت ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دنیا میں دی ہیں، تو جو قیامت میں اور آخرت میں نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ کوثر ہے۔ ایسے ہی ہے، یہی مراد ہے۔ اگر یہی مراد ہے تو اللہ کے کلام کا اسلوب یہ ہے کہ جو قیامت سے متعلق نعمتیں ہیں اس کے لیے وہ فعل مضارع استعمال کرتا ہے، اور اسی دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں اپنے حبیب کو دی ہیں، آسان تو کام نہیں ہے جتنا آسان سمجھ لیا جاتا ہے۔ فَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ جو مقام شفاعت مصطفی ہے، سرکار کو مقام شفاعت، یہ تو ہونا ہی آخرت میں، شفاعت کہاں ہونی ہے؟ بولیے آخرت میں ہونی ہے نا۔ ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے نا، دفتر کھلے ہوئے ہیں، کاپیاں کھلی ہوئی ہیں جی، ابھی تو چل رہا ہے معاملہ حلال حرام کا، لینے دینے کا، سب کچھ چل رہا ہے، زندہ ہے نا، اور زندہ بھی نہیں ہوئے اگر مر بھی گئے تو بچوں کو ایصال ثواب کا حق ہے نا۔ کے ساتھ مقام محمود کا ذکر ہے، اسی لیے محشر، اور اسی طرح محشر میں نبی مکرم تلاش کر رہے ہوں گے کہ کب وہ کیفیت آئے گی جب میں اپنی امت کو بخشوا دوں، میں کہہ دوں یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی کر دے۔ اس کیفیت کے لیے قرآن مجید کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ بھی فعل مضارع آیا ہے جی، جہاں ارشاد ہوا فَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ مبارکہ ضحیٰ، فَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔ وہ کیفیت، یہ آخرت، قیامت، یعنی میں نے 2 مثالیں دے دی آپ کو کہ قیامت کی نعمتوں کے لیے فعل مضارع آیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں کروائیے گا، مجھے احساس مت دلوائیے گا کہ آپ اکتا رہے ہیں۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، صلوات پڑھیں محمد فعل ماضی، فعل ماضی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فعل ماضی۔ اسی طرح آتیناک سبعا من المثانی وقرآن العظیم، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ یعنی سورہ الحمد اور قرآن عظیم عطا کر دیا، فعل ماضی، دنیا میں دے دیا ہے 7 آیتوں والا سورہ، سبعا من المثانی اور قرآن العظیم، یہ اسی دنیا میں دے دیا۔ جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی دنیا میں ماضی، فعل ماضی کے ساتھ، ہم نے آپ کو قرآن اور سبع مثانی دے دیا، فعل ماضی، تو یہ بھی تو فعل ماضی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر دے دی، دوں گا نہیں، توجہ ہے، قیامت میں دوں گا نہیں، خیر کثیر، کثیر، خیر الکل، کل الخیر، جناب زہرا کا وجود۔ بی بی کے عزیزو 9 نام ہیں، کتنے؟ 9 بی بی کے نام ہیں۔ سب سے پہلا نام فاطمہ، مبارکہ، صدیقہ، زکیہ، زاکیہ، مرضیہ، راضیہ، مبارکہ، زہرا، کا نور عطا کیا، تو جس کے نور سے نور لے کے سورج بنایا، اس لینے والے نور کو زہرا کہا۔ سیدہ جب روزانہ مصلی عبادت پر آتی تو سیدہ کے مصلی سے ایک نور نکلتا،
صبح کے وقت میں سفید، ظہر کے وقت میں زرد، اور مغرب کے وقت میں سرخ۔ سفید، زرد اور سرخ، یہ نور جناب زہرا کے مصلے سے نکلتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی کے گھر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہوں، ہم تو زمین سے آسمان پہ نور دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آسمان ہے جو زمین پہ نور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آسمان والوں کو منور کرنے والا وجود جناب زہرا کا وجود۔ فرمایا علی آتے ہوں گے، علی جواب دیں گے۔ مولا کائنات تشریف لائے، فرمایا یا علی تمہارے گھر سے صحابہ کرام۔ اب وہ کیسے صحابی تھے جو یہ نور دیکھ رہے تھے؟ نو کا جو 9 پہ پورا ہوتا تھا، سیدہ کے 9 نام، اور سیدہ کے القاب میں، بی بی کے القاب میں ایک لقب، اللہ اکبر، مجتہدہ، مقہورہ، شہید میں ایک کنیت ام الاسماء۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ سیدہ کی محفل ہے، ام الاسماء، اسماء کی ماں۔ یہ اسماء کون ہے بھائی؟ الف سین میم الف حمزہ آخر میں، الف لام لگاتے تو ام الاسماء۔ اگر صرف اسماء پڑھیں تو بغیر الف لام کے تو الف سین میم الف حمزہ۔ ام الاسماء، اسماء کی ماں۔ اسماء سے مراد ائمہ اہل بیت۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ مولا صادق اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے نام ہیں۔ اس پورے گھرانے کے لیے جو ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ارے بھائی کس کی کیا بات کروں جب نبی فرمائے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں، ابرار نیک لوگوں کی ماں، دنیا میں نیک لوگوں کی ماں۔ ابرار سے مراد، دیکھیے میں ایک نیکی کروں، کل نیکی سے ہٹ کر کوئی برائی کروں تو میں ابرار شمار نہیں ہوں گا۔ وہ جو جس کی زندگی میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں، خوبیاں ہی خوبیاں، کمالات ہی کمالات، وہ ابرار شمار ہوں گے۔ ام الابرار، ابرار کی ماں، جی نیکوکاروں کی ماں۔ یہ اچھا، اس کے ایک معنی تو یہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور جلدی عرض کر رہا ہوں ان کنیتوں کے معنی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو نیکی نظر آئے، میں لفظ اور بدلتا ہوں، جہاں بھی آپ کو نیک نظر آئے وہ برکت ہے کربلا کی، اور کربلا کی بنیاد ڈالنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ہر نیکی دنیا میں جہاں ہو رہی ہے وہ جناب زہرا کی وجہ سے۔ میں اب اس طرف نہیں جا رہا کہ ہر برائی جہاں ہو رہی ہے وہ دشمن زہرا کی وجہ سے، لیکن یہ طے ہے کہ ساری نیکیوں کی اساس اور بنیاد ام الابرار، ام الاسماء، ام الابرار، ام النجبہ۔ میں یہ ساری کنیتیں کتابوں میں احادیث میں آئی بھی کنیتیں جو سنا رہا ہوں، ائمہ نے اپنی زبان سے جو فرمایا ہے، اہل بیت نے جو بی بی کے فضائل میں اپنی زبان سے، ائمہ اہل بیت، ام النجبہ، نجیب لوگوں کی ماں، نجیب، نجبہ، اس کو لینے کے بعد انسان کے وجود کو تقویت ملے۔ ام الحنا، یہ واحد ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ کی توحید کو طاقت ملتی ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جن کی وجہ سے رسالت مآب کی رسالت کو طاقت ملتی ہے، جن کی وجہ سے مولا علی کی ولایت کو طاقت ملتی ہے، جن کی وجہ سے ائمہ اہل بیت کی امامت کو طاقت ملتی ہے۔ ایک بی بی ہے جو کبھی توحید کو تقویت پہنچائے۔ توحید کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی فتویٰ آ جائے گا کہ انہوں نے تو اللہ کو بھی معاذ اللہ جناب زہرا کا محتاج بنا دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو سمجھ رہا ہے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توحید، عقیدہ توحید، نظریہ توحید، وحدت پروردگار، اس کی تقویت کا سبب جناب زہرا ہے۔ ام الحنا، دلیل دے دوں کہ اس کی تقویت کا سبب جناب زہرا ہے۔
عزیزان گرامی، اللہ کی توحید کی تقویت کا سبب لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. اس کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ تھوڑی فرما رہے ہیں امام کہ ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا. مثلا یہ علیحدہ بات ہے، ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا یہ نہیں کہا ہے ائمہ نے. بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکال لیا ہے، یہ ہرگز نہیں کہا ہے حضرت نے. لولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. اللہ تو ہے، عبادت نہ ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات. تقویت توحید کا سبب جناب زہرا. میدان مباہلہ میں دلیل دے رہا ہوں، توحید کی تقویت جناب زہرا سے. میدان مباہلہ میں مسئلہ توحید کا تھا یا اہل بیت کا تھا؟ مسئلہ تو توحید کا تھا. وہ کہہ رہے تھے اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، اور نبی فرما رہے تھے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. نبی اللہ کی توحید کی بات کر رہے تھے نا. اور جب وہ نہیں مان رہے تھے کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تثلیث کے قائل تھے، روح القدس اللہ اور حضرت عیسیٰ، تین اللہ ہیں معاذ اللہ ان کے، تو کہتے کہ اللہ. تو یہ توحید کا مسئلہ تھا نا. تثلیث اور توحید مخالف چیزیں نا دونوں. وحدت کی بات کرنے والا اور تثلیث کی بات کرنے والا، تثلیث کی بات کرنے والا وحدت کا مخالف ہے. تھک تو نہیں رہے. تو یہ توحید کے خلاف ایک لشکر آیا تھا نبی مکرم کے سامنے. حضرت فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لے آؤ اور ہم اور تم کل اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ. اور پھر میدان مباہلہ میں سرکار پنجتن کو لے کر گئے. مجھے بتائیے کل ایک دن پہلے مولا علی سے ملاقات ہو چکی تھی یا نہیں؟ وہ کون سی نئی بات ہوئی تھی میدان مباہلہ میں جسے دیکھ کر انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہہ دیا پہاڑ ہٹ جا تو ہٹ جائے؟ وہ جو نئی بات ہوئی تھی وہ سیدہ کا میدان ریاض تھا. توحید پروردگار کی تقویت کا سبب جناب زہرا. اور آمادہ ہو جائے تو میں بات کروں. مولا نبی کی نبوت کی ضمانت جناب زہرا، سرکار دو جہاں کی نبوت کی ضمانت جناب زہرا. اور دلائل میں خود یہ بھی ایک دلیل ہے جو ابھی میں نے بیان کی کہ وہ نبی کی بات کو نہیں مان رہے تھے نا، تو جناب زہرا کی وجہ سے ماننا پڑا. مولا علی کی ولایت کی ضمانت جناب زہرا، یعنی علی مولا کی تقویت کا سبب ام الحنا. ام الحنا ایسی غذا ہے ولایت کی، ایسی غذا ہے نبوت کی، ایسی غذا ہے توحید کی، جس کے ذریعے سے توحید جان پکڑتی ہے، جس کے ذریعے سے نبوت جان پکڑتی ہے، ولایت علی جان پکڑتی ہے. اسے جناب زہرا کہا جاتا ہے. ام الحنا، تقویت پہنچانے والی، والوں کی اساس، بنیاد. عجیب ذات ہے جس کو پہچاننا میرے اور آپ کی بس کی نہیں ہے. قیامت کا علم ہمیں نہیں ہے جی، اسم اعظم کا علم ہمیں نہیں ہے، شب قدر کا علم ہمیں نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر؟ شب قدر کا علم ہمیں نہیں ہے. احوال آمد اہل بیت کا علم ہمیں نہیں ہے، کس طرح سے دنیا میں آتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے. ہم اس پر بحث کریں کہ ان کی ولادت ایسے ہوتی ہے، ان کی آمد ایسے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم جان ہی نہیں سکتے. پھوپھی اماں میرے یہاں بچے کی آمد ہے، بی بی حکیمہ خاتون بی بی نرجس سے مل کر فوراً ہی باہر آئیں. فرمایا عسکری اپنے بھتیجے سے فرمایا امام عسکری سے کہ جو قریب الولادت بی بی ہوتی ہے اس کے پر تو آثار ہوتے ہیں، نرجس پہ تو کوئی آثار ہی نہیں ہے. میرے مولا عسکری نے فرمایا پھوپھی اماں یہ امر الہی ہے، آپ حجرے میں جائیے. بی بی فرماتی ہے بس اتنا کہہ کر میں جو واپس گئی تو حجرے میں نے دیکھا ایک بچہ سجدے کی حالت میں.